خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام پیارے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سمجھنے اور اس کے بعد ہم تمام لوگوں کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ اس صراط مستقیم پر چلائے جو صراط مستقیم تمام نبیوں کا منہج اور طریقہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی صراط مستقیم پر چلنے، اسی کی دعوت دینے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں، بہت سے ایسے مسائل ہمارے اور آپ کے یہاں بولے اور سمجھے یا سنے جاتے ہیں جن کے مفہوم میں ہمارا اور آپ کا یا ہمارے مسلمان بھائیوں کا بڑا اختلاف رہا کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی منہ سے ہر آدمی اس لفظ کو ادا کرتا ہے اور مانتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اصل میں اس کا مدلول کیا ہے، شریعت کی روشنی میں اصل اس سلسلے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے یا اس کے مطابق ہمارا کیسا عمل کرنا چاہیے، اس سلسلے میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے اصل وجہ یہی ہے کہ لوگ اس چیز کو سنتے سنائے چلے آ رہے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، بزرگوں کی زبانی سن رہے ہیں، کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن صحیح قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا کیا مدلول اور کیا مفہوم ہے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ اس کی ضرورت میں اس لیے نہیں پیش آتی ہے کہ جھوٹے، غلط، بناوٹی، مکاری کے قصے سنا کر کے ان کے ذہن پر اتنا اثر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ انہی میں سے ایک لفظ ولی بھی، انہی میں سے ایک لفظ ولی ہے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر عام طور پر یہ الزام ہے کہ ہم ولیوں کو نہیں مانتے، ہم ولی کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ یہ بات اسی قدر جھوٹی ہے، اسی قدر جھوٹ ہے کہ جسے جیسے آج کوئی شخص یہ کہے کہ یہ سورج نہیں نکلا ہوا ہے بلکہ یہ چاند ہے، جس طریقے سے کوئی شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہے کہ یہ مقصود الحسن نہیں بول رہا ہے، کوئی دوسرا سے بیٹھ کر کے تقریر کر رہا ہے، ایسے ہی یہ غلط ہے۔ ہم ولیوں کو کیوں نہ مانیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولیوں کا ذکر، ان کی صفات، ان کے کام کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ولیوں کے فضائل اور ولیوں کی کیا صفات ہیں اور ایک انسان ولی کیسے بن سکتا ہے، ایک شخص ولی کیسے بن سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے طریقے بھی بیان کر دیے ہیں۔ تو بھلا بتائیے ان تمام وضاحت کے بعد وہ کون سی وجہ ہے کہ ہم ولیوں کو نہیں مانیں گے؟ لیکن اگر آپ ولیوں کا ایسا تصور بنا لیں جو تصور قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو تصور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہیں ہے، جس تصور کے اوپر صحابہ کرام قائم نہیں تھے، اگر آپ کوئی ایسا تصور ولی کا بنا لیں تو یہ دوسری بات ہے۔ ولی کا مقام اہل سنت و جماعت کے نزدیک تو یہ ہے کہ ان کے عقیدے کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ولیوں کو اور ان کی ان کرامتوں کو تسلیم کرتے ہیں
جو صحیح سند سے اور صحیح طور پر ہمارے پاس آئی. چنانچہ 4 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام علامہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، جو مسلک کے لحاظ سے حنفی ہیں اور مسلک حنفی کی انہوں نے مکمل وکالت کی ہے. ان کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھ لیں. بلکہ یہ میں کہتا ہوں کہ مسلک حنفی کے سب سے بڑے وکیل ہیں وہ. انہوں نے ایک کتابچہ لکھا ہے عقیدہ طحاویہ کے نام سے. ایک کتابچہ لکھا ہے عقیدہ طحاویہ کے نام سے. وہ عام طور پر ترجمہ اس کا بھی پایا جا رہا ہے اردو میں. اس کی عربی میں متعدد مختصر اور مدور شرحیں بھی پائی جا رہی ہیں اور عام طور پر لوگ جانتے ہیں. اس کتابچہ میں لکھتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کہ تمام مومن اللہ کے ولی ہیں. تمام مومن اللہ کے ولی ہیں. ان میں سب سے زیادہ عزت والا یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اونچا مقام اس شخص کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ فرمانبردار ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ فرمانبردار ہے اور قرآن مجید کی زیادہ اتباع کرنے والا ہے. اور آگے چل کر کے لکھتے ہیں ہم ولیوں کی کرامت کو تسلیم کر کے وہ کرامتیں جو ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ آئی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیوں کو اور ولیوں کی کرامتوں کو ماننا یہ ہمارے عقیدے میں داخل ہے. اہل سنت والجماعت کے، اہل حدیث کے، اہل اثر کے، مسلمانوں کے، مومنین کے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ ولیوں کی کرامت کے اوپر اور ولیوں پر ایمان لے آیا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس ایمان کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں ولیوں کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں. میں آج ولیوں کی فضیلت پر تقریر نہیں کرنا چاہتا، صرف نام لے کر کے اشارہ کرتے چلتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کے جو شخص اس کے کسی ولی سے بڑا ولی ہے یا چھوٹا ولی ہے لیکن ہے اس کا ولی. ابھی میں بتاؤں گا کہ اللہ کا ولی کون ہے اور میرے بھائی آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. اللہ کا ولی کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوتا، کسی عجیب و غریب خاندان کا نہیں ہوتا. اللہ کا ولی ورکشاپ میں کام کرنے والا بھی ایک انسان ہو سکتا ہے، سڑک پر جھاڑو لگانے والا بھی ایک انسان بن سکتا ہے، کھیت میں ہل چلانے والا بھی ایک انسان ولی بن سکتا ہے، اور منبر پر کھڑے ہو کر کے تقریر کرنے والا بھی ایک انسان اللہ کا ولی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ولی وہ ہے جو ولیوں کا کام کرے. قرآن و حدیث میں ان کی جو علامات بیان کی گئی ہیں اس کے اوپر عمل کرے. تو اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شخص ولی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صحیح بخاری شریف میں، میں کوئی بات بغیر حوالے کے نہیں کرتا، صحیح بخاری شریف میں ہے، کتاب الرقاق کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی یا بغض رکھتا ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. جو شخص میرے کسی ولی سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ. ذرا بھلا بتائیے جس کو یہ مقام دیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم اسے کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ قرآن مجید کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کی یہ فضیلت دی ہے کہ حشر کے میدان میں جہاں سارے لوگ پریشان ہوں گے، سارے لوگوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، ہر شخص کوئی ماوا اور ملجا تلاش کر رہا ہوگا، اس پریشانی کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو پریشانی سے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ ان کی دھارس بڑھائے گا، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں اطمینان دلائے گا کہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ آج تمہارے اوپر کوئی خوف ہے اور آج وہ صورتحال ہے کہ دنیا میں چاہے تم کتنے پریشان رہے ہو، تمہیں کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہو، چاہے تمہیں دنیا میں کبھی پیٹ بھر کر کے روٹی نہ ملی ہو، لیکن آج اللہ تعالیٰ جب تمہیں اپنی نوازشات سے نوازے گا تو تمہیں اپنی پچھلی زندگی کا کوئی افسوس
نہیں ہوگا۔ ولیوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک فضیلت بیان کی ہے صحیح حدیثوں میں، اور ایک سے زائد حدیثوں میں، اور متعدد صحابہ کرام سے موجود ہے۔ ان حدیثوں کو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو امام منذری رحمہ اللہ کی صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر جا کر کے دیکھتے ہیں، مختلف الفاظ میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے جو نبی تو نہیں ہوں گے، جو نبی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک نور کے منبر پر بیٹھائے گا، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا، ان کی عزت اور ان کے اس اکرام کو دیکھ کر کے نبیوں کو اور شہداء کو بھی رشک ہوگا کہ یہ کون سے بندے ہیں کہ ان کو یہ مقام ملا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کی صفات تو بیان کر دیں، آپ ہمیں ان کی وضاحت تو کر دیں تاکہ ہم ان سے محبت کریں، تاکہ ہم ان کو مانیں، ان سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی مقصد، کوئی مادی فائدہ ان کے سامنے نہیں ہوتا ہوگا۔ تو ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو بڑے فضائل سے نوازا ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث کہ شاید ابھی اس کا ذکر آپ کے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ ولیوں کو یہ مقام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی کے کان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ولی کے ہاتھ کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ولی کے زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ولی کسی کی پناہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے، کسی دشمن سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس طرف کو لائے گا اور بیکار نہیں کرتا۔ اور سب سے اونچا مقام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ولی کے جسم کو، ولی کے آنکھ کو، ولی کے کان کو کسی حکمت اور کسی مصلحت کے تحت بظاہر دنیاوی پریشانی میں ڈالتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ولی کے دل اور ایمان کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کا دل اور اس کا ایمان بھٹکنے نہیں پاتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، جسے قرآن مجید اور حدیث رسول میں یہ فضیلت حاصل ہو، ہم دیکھیں کہ اس کا تعلق خصوصاً ولایت سے اس لیے ہے کہ عام طور پر لوگوں نے ولایت کا غلط مفہوم سمجھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا بھی ہے تو ولی اس کو ہے کہ نہیں، ایسا کسی بیان کرتا ہی نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا کوئی نہیں۔ اب اگر کوئی شخص ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں یہ چیز کر کے رہوں گا اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، تو کیا ہے کہ اللہ کا ولی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض کرنے والا، حرف رکھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کی مشیت نہیں دیکھتا، وہ اس کی جو مشیت ہوتی ہے وہ کر جاتا ہے۔ بات صحیح نہیں سی؟ یفعل اللہ ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں شخص ولی ہے یا میں اللہ کا ولی ہوں، اگرچہ اللہ نہیں چاہتا لیکن میں بھی یہ کام، اللہ کسی کو مارنا چاہتا ہے اور میں گرا دیتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا جس سے بیان کیے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہاں بھائی فلاں اور فلاں فلاں لوگوں کے اوپر موت آنی چاہیے، ایک پوریا کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا، پوریا چونکہ مرید تھی کس کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی، لہذا ملک الموت روحوں کا کشکول لے کر کے جا رہے ہیں، اور پوریا پیر کے پاس جاتی ہے تو جاتے ہیں تمام لوگوں کی روحوں کو نکال کر کے ان کے جسم میں واپس کر دیتے ہیں۔ شیخ یہ کون سی دہلیت ہے ہمارے اندر؟ یہ اللہ کے کس ربوبیت پر ہمارا ایمان ہوا ہے؟ گویا اللہ کو ہم نے اکیلے رب نہیں مانا، کسی اور کو بھی رب مان لیا۔
بہت چاہا کہ میرے باپ مسلمان ہو جائے لیکن نہیں مسلمان. کیوں؟ اللہ کی مشیت نہیں. اللہ کے رسول پر بڑی خواہش رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے جتنا مسلمان ہو جائیں لیکن اللہ کی مشیت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر بھی ایمان ہونا چاہیے. اگر کسی ولی کا ایمان اللہ کی مشیت کے اوپر نہیں ہے تو اللہ کا ولی نہیں بلکہ کس کا ولی ہے؟ شیطان کا ولی. تو گویا آپ نے کسی انسان کو اپنا اللہ کا ولی نہیں مانا, شیطان کو اللہ کا ولی مانا. خیر موضوع بڑا لمبا ہے, اسی پر آپ قیاس کرتے جائیں کہ اللہ ایمان سب سے پہلی شرط ولی ہونے کیا ہے؟ ایمان ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ ایمان تو اس کے تمام شرائط اور اس کے تمام ارکان کے ساتھ مانا جائے. اسی طریقے سے ایمان کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ رسولوں پر ایمان لے آیا جائے. ہے کہ نہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مقصد ہے صاحب؟ رسولوں پر ایمان لانے میں 4 چیزیں داخل ہیں. رسولوں پر بھی ایمان لانے میں 4 چیزیں داخل ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ اولا ساتھیوں, اس پر ایمان لے آیا جائے کہ رسول جو خبر دے اسے مان لیا جائے. ہے نا؟ جس چیز کی خبر ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. دوسری بات, رسول جس چیز کا حکم دے وجوبی طور پر ہو, سنت کے طور پر ہو, استحباب کے طور پر اسے تسلیم کر لیا جائے کہ سنت وہ ہے جو رسول سے ثابت ہے, حلال وہ ہے جو رسول سے ثابت ہے, واجب وہ ہے جس کا وجوب رسول سے ثابت ہے. اور تیسری چیز, رسول جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جایا جائے. حرام وہ ہے جسے رسول حرام کرا دے اللہ کی طرف, ہے کہ نہیں؟ مکروہ وہ ہے جسے اللہ کا رسول مکروہ, ناجائز وہ ہے جسے اللہ کا رسول ناجائز کرا دے. ہماری سمجھ میں آئے ہمارا اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ سود میں ہمارا فائدہ دکھ رہا ہے لیکن رسول نے حرام کرا دیا, حرام ہے. ایسا ہی نہیں صحیح. جھوٹ بول کر کے سودا بیچنے میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ نہیں, آسانی سے بک جائے گا, لیکن رسول نے حرام کرا دیا وہ حرام. یہ ضروری ہے رسول پر ایمان لانے میں ساتھیوں. تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ رسول جس چیز کی خبر دے اسے حق مانا جائے, تسلیم کیا جائے. دوسری چیز, رسول جس چیز کا حکم دے اسے, جس چیز سے منع کرے اس سے رک جایا جائے. اور چوتھی چیز ساتھیوں, چوتھی چیز کیا ہے؟ رسول ہی کے طریقے پر اللہ کی عبادت بھی کی جائے. ہے نا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اجازت تو ہونی چاہیے نا. مانتے ہیں آپ لوگ الحمدللہ, ایسی بات نہیں, لیکن ذرا سا شمار کرنا تھوڑا کیا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, ورنہ آپ لوگ مانتے ہیں, ہے نا؟ تو یہ 4 چیزیں رسولوں پر ایمان لانے میں داخل ہیں. اس سے معلوم ہوا ساتھیوں کہ رسول ہی اکیلی ایک ذات ہے, رسول ہی اکیلی ایک ذات ہے جو بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے. بندوں اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ ایک وسیلہ. کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ شریعت کو پہچاننے میں, شریعت کو پہچاننے میں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں بھائی اللہ کے ولیوں کو رسولوں کی اتباع ضروری نہیں ہے, یا یہ کہ رسول اللہ تعالیٰ سے جو خبر لے کر کے آتے ہیں وہ ظاہری ہوتی ہے, وہ شریعت رہتی ہے, طریقہ نہیں رہا کرتا, تو یہی الحاد ہے صاحب. رسول پر ایمان نہیں ہوا. جیسے بہت سے ولیوں کے بارے میں نقل کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, شاید لوگوں کو جو سنیں گے ابھی سامنے نہیں تو بعد میں سنیں تو انہیں برا بھی لگے گا. بعض ایسی چیزیں رسولوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر صاحب کہنے لگے, ایک بزرگ کا ہندوستان کے نام لے کر کے, جن کی شہرت پورے ہندوستان میں تھی, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ امام مالک کا یہ قول ہے نعوذ باللہ من ذالک, امام مالک سے بے عقل بے سمجھ نہیں تھے. امام مالک کی اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے. کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے. میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا. وہ کیسے بھائی؟ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کی ملکیت
تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ طریقت کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ یہ طریقت کی ہے. گویا آپ نے شریعت کو الگ کر لیا اور طریقت کو الگ کر لیا. شریعت کے بارے میں رسول کو اللہ کا رسول مانا ہے لیکن طریقت کے بارے میں رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانا. کس کو مانا ہے؟ ولیوں کو مانا ہے. جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے رسول طریقت اور شریعت دونوں سکھانے آئے. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے رسول کو طریقت اور شریعت دونوں سکھانے آئے. وہ کہاں ہے صاحب بتائیں؟ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے رسول طریقت اور شریعت دونوں سکھانے آئے. آخر یہ بتائیے طریقت کا مفہوم کیا دیتے ہیں؟ وہ دلوں کی صفائی یہی دیتے ہیں نا. اے اللہ کے رسول اس کام کے لیے نہیں آئے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو رسول طریقت بھی لے کر کے آیا ہے اور شریعت بھی لے کر کے آیا. دل کی صفائی, اللہ کی طرف دل کی توجہ, دل سے محبت, دل کا لگاؤ اللہ تعالیٰ سے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بڑا اہم حصہ رہا ہے. آپ نے ہمیشہ آپ نے دل کی بیماریوں کا جہاں ذکر فرمایا ہے وہی دل کی بیماریوں کا علاج بھی آپ نے بتایا ہے. تو ہمارے رسول جو آئے تھے وہ شریعت بھی لے کر کے آئے تھے اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں. یہ نہیں کہ عام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول اور بچوں کی طرف اللہ کا رسول نہیں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی ہے جس کے اوپر اگر غور کرنے تو آپ کو مسئلہ بڑی آسانی سمجھ میں آ سکتا ہے. سورہ نساء میں جائیے جس میں اللہ کے رسول کی اطاعت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور منافقین کی جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن جن سے مسلمان نہیں تھے ان کے پردہ فاش کیا گیا, ان کی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے. وہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, وہ جدھر جائے گا ہم ادھر کا راستہ اسے بتلا دیں گے, ہے نا. لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, اسے ہم کہاں ڈالیں گے؟ تو جو رسول کو اپنا رسول نہ مانے یا رسول کو صرف نماز اور روزے حج اور زکوٰۃ کا رسول مانے, دل کی صفائی ذکر و اذکار کا رسول نہ مانے, وہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو, یہ موضوع بڑا لمبا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. تو بات یہاں ہو رہی تھی کہ ولایت کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز دروازہ کیا ہے؟ ایمان لے آئے. اور ایمان ضروری ہے کہ اپنی تمام شکلوں اور صورتوں کے ساتھ ہو. اللہ پر ایمان, اللہ کی ربوبیت پر, الوہیت پر, اسماء اور صفات پر بھی ایمان ہو, ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھائی اللہ کی یہ صفت تو ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور دیکھتا کہاں ہے؟ ساتویں سمندر کے نیچے اگر کالے پتھر پر کوئی کالی چونٹی چلتی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا. اور اب اگر کوئی سمجھے کہ ہاں بھائی ہم اپنے گھر میں رہ کر کے بھی ولی میرے جی بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں. ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طریقے سے انسان کے جسم کے اوپر تسلط حاصل ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو انسان کے دلوں پر بھی تسلط حاصل ہے. ایک انسان ہمارے دل پر تسلط حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں, لیکن ہمارے دل کے اوپر تسلط حاصل, ہمارے جسم کو کوشش سے ظلم کے ذریعے ہم ادھر جانا چاہتے ہیں ادھر پہنچ سکتا ہے, لیکن ہمارے دل کو ہمارے انسان کو مار کر کے پیٹ کر کے سزا دے کر کے اسے اپنے سامنے جھکوا سکتا ہے, لیکن اس کے دل کو یہ کس کا کام ہے؟ دلوں کا پھیرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں جیسے بعض ولیوں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ
نعوذ باللہ من ذالک حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا ہے کہ ایک بار وہ جمعہ کا دن ہے نا، ایک بار وہ جمعہ کے لیے نکلے، ان کے ساتھ 2-4 ساتھی تھے، دیکھے جا رہے ہیں سامنے، تو کوئی بھی ان سے بڑھ کر کے لوگ دائیں بائیں گزر جا رہے ہیں، کوئی سے سلام بھی نہیں کر رہا۔ ان کے شاگرد میں جو تھے ان کے دل میں آیا کہ یہ کیسے پیر صاحب ہے، کوئی ان کو تصوری تعلیم نہیں دے رہا ہے۔ تو جب پیر صاحب کو یہ خبر مل گئی تو انہوں نے بس تصور سے کام لیا اور ذرا آگے بڑھتے ہیں تو جو ہی ہے آ کر کے ان کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، ان کے پیر کو چوم رہا ہے، ساری دنیا ان کے اوپر ایسے بھی پڑی کہ وہ راستہ نہیں چل پا رہے۔ ان کے شاگرد کا متوجہ ہو کر دیکھتے ہیں، کہا کہ دیکھا تم نے میرے بارے میں سوچا تھا کہ نہیں سوچا؟ تو کیا کہا، لوگوں کے دل میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، میں جیسے چاہتا ہوں اس کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کام کس کا ہے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر کسی ولی کے بارے میں ولی نے ایسا دعویٰ کیا، اسی لیے میں کہتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور بغدادی کے اوپر ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ہم اس کا اقرار کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے ساتھیوں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کی مجلس میں ہم اور آپ سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کریں کہ آخر اللہ کا ولی ہے کون۔ دیکھیے ولیوں سے متعلق چند باتوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ شاید آج میں پوری بات آپ کے سامنے نہ کر سکوں، لیکن اجمالی طور پر آپ پہلے ہی سن لیجیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ولی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں ولی کی صفات کیا بیان کی گئی ہے، ولی کی صفات کیا بیان کی گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان ولی کیسے بن سکتا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ولی کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے، یا یہ کہہ لیجیے کہ ولیوں کا ہمارے اور آپ کے اوپر حق کیا ہے، ولیوں کا ہمارے اور آپ کے اوپر حق کیا ہے۔ جیسے حق باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی لغزشوں سے درگزر کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، یہ ولیوں کا ہمارے اور آپ کے اوپر حق ہے، جیسا کہ قرآن مجید وغیرہ میں اس کا ذکر تفصیل سے آیا ہوا ہے۔ تو پہلی چیز ساتھیوں ولی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ولی جو بنا ہے وہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جو واو لام اور یہ سے بنا، واو لام اور یہ سے۔ عربی زبان کی قدیم لغت کی کتابیں آپ دیکھیے تو اس کے معنی میں 2 چیزیں شامل ہیں۔ اس لفظ کے معنی میں حالانکہ ولی کے بہت سے معنی آتے ہیں، جیسے داد بھائی کے بھی آتا ہے، پڑوسی کے بھی آتا ہے، بہت سے معنی اس کے مددگار کے بھی آتا ہے، لیکن اصلی طور پر اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک قرب اور نزدیکی اور دوسرے محبت۔ اس لیے کہ بسا اوقات انسان کسی سے محبت کرتا اس کے قریب نہیں ہوتا، اور بسا اوقات کسی کے قریب ہوتا اس سے محبت نہیں ہوتی، لیکن ولی کے معنی میں یہ دونوں چیزیں داخل ہیں۔ کیا؟ کہ قرب اور محبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی نیک عمل کر کے اللہ کے محبوب کام جو ہیں ان کو ادا کر کے، اللہ کی محبوب جگہیں جو ہیں ان کو پسند کر کے، اللہ کے محبوب لوگ جو ہیں ان سے محبت کر کے، اللہ سے نزدیک ناپسندیدہ چیزیں جو ہے ان سے دور رہ کر کے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کام جو ہے انہیں چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور قریب ہونا چاہتا ہے، اس لیے ولی کو ولی کہا جاتا ہے۔ گویا ولی کسے کہیں گے ساتھ؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ کر کے، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ کر کے اللہ کے مرضی کے مطابق عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، یہی شخص کیا ہوگا؟ اللہ کا ولی ہوگا۔ اسی لیے مجھے بڑی پسند آئی، امام سیوطی رحمہ اللہ نے ولی کی تعریف کے الفاظ میں کی ہے کہ انسان
اپنی بساط کے مطابق اللہ کی معرفت حاصل کریں. اللہ کی ساتھیوں بہت سے لوگوں سے جن کو لوگوں نے نام ولی رکھا ہے اللہ کی صحیح معرفت ان کے پاس نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہاں بدتنی کے شکار ہیں, سوء ظن کے شکار ہیں, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ آپ دیکھیں گے کہ بے ادبی سے بھی پیش آئے. مثال کے طور پر کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے لگتے ہیں, نعوذ باللہ, ہے کہ نہیں, کہتے ہیں اللہ کا عاشق ہے. حالانکہ اگر کہا جائے کسی سے کہ فلاں تیری ماں کا عاشق ہے تو کیا کہیں, تیری بیٹی کا عاشق ہے تو کیا کہیں, ہم کہیں کہ ہاں بھائی مجھے آپ کی بہن سے عشق ہے تو آپ کیا کہیں گے, اپنا مانا کہ نہیں مانیں. لیکن اللہ اس کے رسول کے لیے یہ غافل لوگ, یہ ناسمجھ لوگ, اللہ اور اس کے رسول کا عاشق کسی کو بنا دے. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن اور حدیث میں لفظ عشق کہیں بھی استعمال نہیں ہوا. اللہ سے محبت کے لیے, اللہ کے رسول سے محبت کے لیے لفظ عشق کہیں استعمال نہیں ہوا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہے. اللہ کی عظمت کیا ہے, اللہ کا مقام کیا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے کہ وہ فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں عین الیقین حاصل ہے, وہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے اس قدر خوف آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرا گزر حضرت جبرائیل کے پاس سے ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس قدر سوکھ گئے تھے کہ ان کے جسم کے اوپر صرف سوکھے جبڑے باقی رہ گئے. آپ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل, آسمان کے جس فرشتے پر سے میرا گزر ہوا ہے اس نے مجھے دیکھ کر کے مرحبا کہا ہے اور مسکرا دیا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے اس بات, صرف ایک فرشتہ ہے, وہ کون ہے؟ جہنم کا داروغہ مالک, یا بعض روایات میں اسرافیل کا ذکر آیا, لیکن اب ہے کہ مالک کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے اللہ کے خوف سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے. کیونکہ اللہ کی معرفت نہیں لیتا اللہ تعالیٰ سے عشق بھی لوگ کرنا شروع کر دیے. تو عرض کریں امام سیوطی رحمہ اللہ ولی کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ اپنی بساط پر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والا, عبادت و طاعت کے کام پر مداومت کرنے والا, اور گناہوں سے پرہیز کرنے والا, اور غیر ضروری لذات و شہوات میں ڈوبنے سے بچنے والا اللہ تعالیٰ کا ولی. ان تعریفات کی روشنی میں ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ولی کی صفات قرآن و حدیث میں کیا بیان کی گئی. ساتھیوں, میں جانتا ہوں یہاں پر جو عام طور پر لوگ حاضر ہونے والے ہیں وہ ولیوں کے بارے میں وہ غلط تصور نہیں لیے ہوئے ہیں جو دوسرے لوگ لیے ہوئے ہیں, لیکن وجہ اصل بیان کرنے کی یہ ہے, ذکر کرنے کا یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا سابقہ ایسے بہت سے لوگوں سے پڑتا ہے جو سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف کیا پیش کرتے ہیں کہ تم لوگ ولیوں کو نہیں مانتے, ہے کہ نہیں. لہذا ولی کے بارے میں صحیح تصور ہمارے اور آپ کے سامنے صرف بطور تصور ہی کے نہیں بلکہ بطور علم کے اور معرفت کے بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم ایسے لوگوں کا جواب دے سکیں. پہلی بات ساتھیوں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولی کی صفات کیا ہے, اور یہ خصوصی طور پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی تعریف اور ان کے فضائل بیان کیے ہیں, کیا وہاں پر ولیوں کی کچھ صفات بھی بیان کی ہے کہ نہیں؟ جو ان صفات پر پورا اترے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا, اور جو ان صفات پر پورا نہیں اترے گا وہ اللہ کا ولی نہ ہوگا. اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں قرآن مجید میں دو ولیوں کا ذکر ہے, دو قسم کے ولیوں کا ذکر ہے. ایک جی اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے اور دوسرا شیطان کے ولیوں کا ہے نا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت.
تو جو ان شرائط پر پورا اترتا ہے، جن کے اندر یہ صفات مکمل پائی جاتی ہیں یا کافی حد تک پائی جا رہی ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جن کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ولی نہیں۔ دیکھیں، پہلی چیز جو قرآن اور حدیث کی منہ سے پائی جاتی نہیں چاہیے وہ وہی چیز ہے، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ وہ ولایت کے شہر میں داخلہ کے لیے، ولایت کے میدان میں کودنے کے لیے، ولایت کے قصر میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ ایمان ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کلمہ پڑھے، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ولایت کے میدان میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے مومن۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں جو سب سے مشہور آیت ولایت کی ہے اور ولیوں پر زیادہ توجہ دینے والے بلکہ نبیوں کو اور اللہ کو چھوڑ دینے والے، اسی لیے آپ دیکھیں گے ان کی زبان پر، ان کی مجلسوں میں، ان کی تقریروں میں اللہ کی حمد و ثنا کم، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ سے زیادہ، اور اس کے بعد سزا ذکر کس کا ہوا کرتا؟ ولیوں۔ اور ان کی تقریر ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کے بعد نہیں، اس کے بعد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ولیوں کی یہ فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کے اوپر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ اپنی معصوم زندگی پر غمگین ہوں گے، اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کون ہے؟ جو لوگ ایمان لے آئے۔ لہذا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے یہ یقین مان لیجیے کہ اللہ کا ولی کون ہوگا؟ مسلمان، جو مومن ہوگا۔ کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی ہندو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ضروری یہ ہے کہ ایمان جو اس کے اندر پایا جائے، جو ایمان وہی ایمان جس ایمان کا ذکر قرآن اور حدیث میں وارد۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ۔ کل رسول ہے تو، ولی ہے تو، مومنین ہے تو، ہر ایک کے بارے میں ہے کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و رسلہ۔ تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئے کس بات پر؟ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر آخر تک ایمان لے آئے۔ تو پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی تصدیق کرے۔ مثال کے طور پر ایمان میں ہمارے یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں ساتھیوں بتا چکا ہوں کئی چیزیں شامل ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں کتنی چیزیں داخل ہیں؟ کتنی چیزوں پر ایمان لانا چاہیے ساتھیوں؟ میں اللہ پر ایمان کی بات کر رہا ہوں، ذرا سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں کتنی چیزیں داخل ہیں جی؟ 6 چیزیں اللہ پر ایمان لانے میں داخل۔ ساتھیوں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں کم سے کم ضروری ہے کہ ہم 4 چیزوں پر ایمان لائیں۔ 4 چیزوں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں چاروں چیزیں ضروری ہیں کہ اللہ کا وجود ہے اور اکیلا وجود اس کا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی باپ ہے کہ نہیں؟ تو یہ پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں۔ دوسری چیز یہ ہے، اور ہاں اللہ کا وجود مستقل ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا وجود مستقل نہیں، اللہ ہمارے اندر کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے،
نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ پیخانہ میں موجود ہے، کوڑے کا ڈبہ اللہ کے وہاں بھی موجود ہے. سوچیں تو اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان یعنی اللہ کے معبود ہونے پر، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان لایا جائے. اللہ تعالیٰ ہی دعا قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلے عبادت کے لائق ہے، اور سب سے اہم چیز ساتھیوں وہی اکیلا حاکم ہے، اور اس کے حکم کے اوپر کوئی اس کے حکم پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر کسی ولی کے بارے میں ولی نے ایسا دعویٰ کیا، اسی لیے میں کہتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور بغدادی جن کی کتاب بنیۃ الطالبین اور وہ ہے جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ عبد القادر جیلانی وہ نہیں جن کو یہ لوگ وہ کسی اور دنیا کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. کہنے کا مطلب ہے کہ ایمان کے لیے پہلا دروازہ، وہ ولی کے لیے پہلا دروازہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، فرشتوں اور تقدیر ساری چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے ولی کے لیے جو چیز ضروری ہے ساتھیوں، وہ چیز کیا ہے؟ تقویٰ. وہ چیز تقویٰ. اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ متقی ہی ہوتے ہیں. جو متقی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ولی، اس کی دلیل کیا ہے صاحب؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور اللہ کی وجہ سے 9ویں پارہ میں 10ویں پارہ میں ان اولیائی الا المتقون، ان اولیائی الا المتقون، میرے ولی کیا؟ متقی. اور حدیث سے دلیل، حدیث سے دلیل سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عامر کی روایت سنن ابو داؤد، جہاں پر فتنوں کا ذکر ہے. کتاب الفتن کے پہلے باب میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، فتنہ احراز کا ذکر کیا اور فتنہ دعویٰ کا ذکر کیا. اس کے بعد ایک فتنے سے متعلق فرمایا کہ اس فتنے کی ابتدا میرے خاندان کے ایک شخص کے ذریعے ہوگی. اس فتنے کی ابتدا میرے خاندان کے ایک شخص کے ذریعے ہوگی. وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے خاندان کا ہے، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا ولی ہے، وہ میرا ولی نہیں ہے. ان اولیائی الا المتقون، میرے ولی کون ہے؟ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے. متقی کے معنی ہوتا کیا ہے ساتھ؟ تقویٰ اختیار کرنے والا. تقویٰ بنا ہے واو قاف اور کس سے بنا ہے؟ واو قاف اور یہ سے، جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنے کے ہوتا ہے. جس کے معنی بچنے کے. تو گویا اصل متقی وہ ہے جو عبادت کے کام ہیں اس کو کر کے، جو گناہ کے کام ہیں اس سے بچ کر اپنے کو جہنم کی آگ سے ہے. ساتھیوں اس پر بہت قرآن مجید میں دلیلیں موجود ہیں، بلکہ سورہ بقرہ کا دوسرے پارے کا جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وہاں متقیوں کی صفات اور متقیوں کے اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں. لہذا جو شخص متقی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی، جیسے نماز چھوڑنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، گانا اور باجا سننے والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوگا؟ جی کیوں ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ کرامتیں بھی ظاہر کرتا، اس سے کرامتوں کا آپ کوئی چیز سوچے وہ بتا بھی دیتا، بتاتا ہے، صحیح بتاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ وہ کیسے؟ شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا. دیکھو ایسے ہونا چاہیے ایک مومن کا ایمان کہ جو کچھ سوچے وہ بتا دیتا تھا. حضرت عمر نے اپنا کوڑا اٹھایا اور اس کی پٹائی شروع کر دی. کہا کہ بتا تجھے کیسے معلوم ہو رہا؟ تو کہا بالکل بتا دے رہا ہوں کیسا ہو رہا ہے کہ میرا ایک شیطان ہے. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رہنا چاہے گا تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں، ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں. تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں کہ یہ بات سوچو. جب وہ بات سوچتے
لا کے مجھے بتاتا ہے کہ سوچ رہا بتا دیتا. تو اگر کہ اس سے دعویٰ کرے کہ قیامت کا ظہور ہو رہا ہے، عجیب و غریب چیزیں بتا رہا ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اگر کہ وہ بتا دیتا ہاں بھائی تمہاری یہ چیز غائب ہے اور فلاں نے چوری کی ہے، ایسا ہو سکتا. اس لیے کہ جس طرح سے دنیا کے بادشاہ چوروں کو، مجرموں کو پکڑنے کے لیے سی آئی ڈی دوڑائے رکھتے ہیں، ایسے ہی شیطان بھی اپنے سی آئی ڈیوں کو. اور ایک حدیث شریف کے اندر میں کس طرح بتا رہا ہوں، حدیث شریف صحیح مسلم شریف میں ہے کہ شیطان ہر صبح کو پانی پر اپنا عرش رکھتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیج دیتا. وہ آ کر مجھے بتا دے تو آنے بات سمجھنا. تو اگر کوئی یہ بتا دے فلاں چیز تمہاری غائب ہے اور فلاں کے پاس ہے، تو یہ دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اسی لیے ایک مسلمان کو اور ایک سنی مسلمان کو ان تمام چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. کل ایک صاحب بتانے لگے ہم سے ٹیلی فون کر کے کہ ایک شخص نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں تمہارا طریقہ یہ غلط، تمہاری دعوت کا ایک منہج صحیح نہیں ہے، لیکن میں آپ سے صحیح بتاؤں کہ فلاں جگہ پر میں گیا، اس لیے کہ ان لوگوں کی ساری تقریری قصے کہانیوں پر رہا کرتی ہے کہ نہیں، اور اسی سے لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں. جبکہ حدیث شریف میں ہے ان بنی اسرائیل لما ہلاکو قصو، بنو اسرائیل جب صحیح راستے سے بھٹک گئے تو قصے کہانیوں کے پیچھے پڑ گئے. ان بنی اسرائیل لما ہلاکو قصو، جب تورات کے اور قرآن حدیث کے اور صحیح شرعی تعلیم کے راستے سے ہٹے ہیں تو قصہ کہانیوں کے اندر پڑ گئے، اور ایسے قصہ کہانیاں بنا کر کے لوگوں کو دلوں کو توڑتے ہیں. کہتے ہوا کیسے؟ کہا کہ ایک گاؤں میں ہم گئے، ان لوگوں نے ہم کو نکال دیا، ہم لوگ آ کر کے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے. ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ بدری آئی اور بارش ہو رہی ہے، پورے گاؤں میں بارش نہیں ہے، جہاں پر ہمیں وہاں پر بارش ہو رہی ہے، یعنی ہو رہی ہے، وہاں پر بارش ہو رہی ہے. تو اگر ہمارا طریقہ غلط ہوتا تو ہمارے اوپر اللہ کی مہربانی کیوں ہوتی؟ ہم نے کہا کہ ایک سچا جو مسلمان ہوتا ہے اس طریقے سے دھوکے میں نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ خارق عادت، اولا خارق عادت چیز جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے ولیوں سے نہیں، اللہ کے دشمنوں سے بھی ظاہر ہوتی. دجال آسمان کو حکم دے گا اور بارش شروع ہو جائے گی، ایک چیز. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی ایک فاسق اور فاجر مسلمان کی کافر کے اوپر مدد کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس کے مقابلے میں اچھا، یا اس کے مقابلے میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فاسق فاجر جو کچھ کرا سارا کرا صحیح کر رہا ہے. تو بسا اوقات انسان ایک کم گناہ کرنے والے، ایک شخص ایسے جو صحیح منہج پر نہ ہو اس کی مدد کرتا ہے، اس شخص کے خلاف جو بالکل ہی بگڑا ہوا، جو بالکل ہی صحیح راستے سے بھٹکا ہوا. تو یہ سمجھ اس بات پر ذہن دینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا متقی نہیں ہے، گانا گاتا ہے، گالی بکتا ہے، عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے. آپ جانتے ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ولی ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی گالیاں دینا ہوتا ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا، اور ایسے ولی بھی آپ دیکھو کہ ڈنڈا مارتے ہیں لوگوں کو، اور جس کے اوپر ڈنڈا پڑ گیا اس پہ حکومت بچ گئی. لیکن بسا اوقات ڈنڈے پڑے بھی اور حکومت نہیں بچی. کیوں؟ اس لیے حکومت کا بچانا بگڑنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ میں. تو ساتھیوں یہ سب اللہ کے ولی نہیں ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، نشے لگاتے ہیں. کوئی مجنون اللہ کا ولی نہیں ہوتا، کوئی مجذوب اور پاگل اللہ کا ولی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں سے وہ قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کا نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی نیکی، ان کا ایمان بھی مقبول نہیں ہے، جبکہ ولی ہونے کے لیے مومن ہونا، متقی ہونا شرط ہے. وہ 3 آدمی کون ہیں؟ بچہ، مجنون اور سویا ہوا. خیر آگے چلتے ہیں تاکہ وقت ختم نہ ہو.
ساتھیوں پہلی چیز تو ایمان تھی، دوسری چیز متقی، اور تیسری چیز ساتھیوں ذرا دیکھ لیجیے، اور میں اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ ساتھیوں دیکھیے، اللہ کا ولی بننا یہ مشکل کام ضرور ہے لیکن محال، مشکل کام ضرور ہے لیکن محال نہیں ہے۔ اللہ کا ولی آسمان سے کوئی نازل ہوئی چیز نہیں ہے، ان لوگوں میں سے اللہ کے ولی اے بندے، تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے اوپر جمع رہے، خصوصی طور پر فرائض کی شکل، خصوصی طور پر فرائض کی شکل، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں۔ لیکن ضروری ہے کہ یہ فرائض اور نوافل کی جو ادائیگی ہو وہ سنت رسول کے مطابق ہو۔ جو شخص فرائض میں کوتاہی کر رہا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں، نماز نہیں پڑھتا اللہ کا ولی، یہ بات میں حقیقت نہیں کہہ رہا، اسی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں جس کتاب کے بارے میں آپ بھی مانتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں، تمام مسلمان شیعوں کے علاوہ مانتے ہیں کہ یہ سب سے صحیح کتاب ہے قرآن مجید۔ وہ کون سی؟ بخاری شریف کتاب الرقاق باب التبادل کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر حدیث ہے جو ولیوں کے بارے میں، اور ہمارے جو پڑھے لکھے ساتھی ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اس حدیث کی طرح لیجیے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے قدر الولی علی حدیث الولی، یہ اتنی موٹی کتاب ہے، قدر الولی علی حدیث الولی، اس حدیث کی شرح یہ امام شوکانی رحمہ اللہ ہے، اسے ضرور پڑھیں، اور اگر کسی کے پاس موقع ہو، کیونکہ خالص علمی کتاب ہے وہ، اگر کسی کو موقع ملے خالص علمی بحثیں ہٹا کر کے اگر اسے کوئی اردو کے قالب میں ڈھال دے تو یہ بڑے فائدے کی چیز، اردو کے انداز میں اسے لکھ دے بڑے فائدے کی چیز ہوگی، اور مارکیٹ میں ملتی ہے۔ وہ کتاب کیا ہے؟ قدر الولی علی حدیث الولی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی بڑی تفصیل کے ساتھ شرح کی ہے، تو وہ حدیث کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا، جس کا شروع میں بھی ذکر ہم نے کیا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس کے بعد ولی کیسے بنے گا اس حدیث کے اندر وہ بھی بیان کرے گا، اور آگے ولیوں کی علامت کیا ہوگی اس حدیث کے اندر وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ کاش کہ ابھی جو میرے ذہن میں تصور آتا، اگر تصور پہلے رہا ہوتا تو صرف وہی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا، لیکن ابو محمد بھائی اور دوسرے لوگ ہیں، انشاءاللہ کسی موقع سے اس حدیث کی مکمل شرح آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کا میرے ساتھ اعلان ہے، لیکن ولی بنے گا کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے قریب، میری نزدیکی، میری قربت سب سے زیادہ جس عمل کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے وہ فرائض کی پابندی، وہ فرائض کی پابندی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، لیکن یہ سمجھے فرائض دو طرح کے ہیں، کچھ چیزیں فرض ہیں کہ انہیں ہم کریں، اور کچھ چیزیں فرض ہیں کہ انہیں ہم چھوڑ، یہ بھی ہمارے اوپر فریضہ، یعنی سچ بولنا ہمارے اوپر اور جھوٹ نہ بولنا ہمارے پاس ہے نا، ایک مومن کی مدد کرنا ہمارے اوپر اور ایک مومن کا قتل کرنا ہمارے اوپر، بلکہ قتل نہ کرنا ہمارے اوپر ہمارے پاس ہے نا۔ تو فرائض دو طرح کے ہیں، کچھ فرائض وہ ہیں کہ ان کا کرنا فرض ہمارے اوپر، اور کچھ فرائض وہ ہیں جن کا نہ کرنا ہمارے اوپر۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص جتنا فرائض کے اوپر عمل کر کے یہ وسیلہ استعمال کرنا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، ایک مسلمان ہے، آپ اسے پکڑ کر کے باندھ دیں،
اور اسے روزانہ صبح و شام اٹھ کر کے 10 ڈنڈے اس کے اوپر لگائیں اور اس کو خوب اچھا اچھا کھانا دیں. آپ خوب اچھا اچھا کھانا دیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی مدد کر رہے ہیں آپ، اس کی عزت کر رہے ہیں آپ، جی بے عزتی کر رہے ہیں. آپ اپنے والد کو باندھ دے جیل میں ہے کہ نہیں؟ اس کو گالیاں بھی دیں، اس کو ماریں بھی، ہے نا؟ اور شام کو جب سوئے اس کے ہاتھ پیر بھی آپ جا کر کے دبائیں تو لوگ کیا کریں؟ کیا کہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو واجب ہے وہ تو آپ نے نہیں کیا اور مستحب چیز جو ہے اس کے بعد وہ آپ کر رہے ہیں. ساتھیو یہی مثال واجبات کی کہ انسان فرض نماز تو نہ پڑھے اور اللہ کے ذکر میں لگا رہے، انسان زکات تو نہ دے اور صدقہ خیرات برابر کرتا رہ جائے تو یہ چیز مقبول ہوگی نہیں. تو سب سے اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی زکات نہیں دیتا اور بغیر زکات کی نیت کیے ہوئے اپنا سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دے تو اس کا یہ صدقہ قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز فرض تھی اس نے اس کو ادا نہیں کیا. اور فرائض میں سب سے اہم کیا ہے؟ شہادتین کے بعد جی نماز ہے. اب کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، واللہ سوچنے کی بات پتہ نہیں ہماری عقل کہاں گئی ہوئی ہے. ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا، جنگلوں میں بیٹھا رہا کرتا، کوڑے کرکٹ میں لت پت ہے، گالیاں بکتا رہتا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ولی. اللہ مسلمان تمہاری سمجھ کہاں گئی ہے؟ تمہاری عقل کہاں گئی؟ سوچو آخر سب سے بڑے ولی اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ایسا کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، یہ تو یہاں بیٹھے تھے اور خانے کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ خانے کعبہ خود ان کے پاس آ جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں بدبختوں نے روک دیا صرف چند میل کا فاصلہ ہے خانے کعبہ پہنچنے کے لیے، تو خانے کعبہ اٹھ کر کے آپ کے پاس نہیں چلا ہے. آیا ہے؟ نہیں چلا آیا. اور اس چپتے کے شور میں جو ہے بدبخت ان کے پاس خانے کعبہ اٹھ کر کے چلا رہا ہے. تو یہ شیطان کے ولی ہیں، اللہ کے ولی نہیں. تو خیر فرائض کا اہتمام. اس کے بعد دیکھیے ہاں ایک چیز اور میں ذکر کرتا ہوں. فرائض ہمارے آپ کے اوپر دو طرح، ایک ظاہری فریضہ ہے اور ایک باطنی فریضہ. ظاہری فریضہ کیا ہے؟ نماز ہے، شہادتین ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز. اور باطنی فریضہ کیا ہے؟ اخلاص. وہ یہ کام کس لیے کیا جائے؟ واجب ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے. اللہ کی معرفت حاصل کرنا کہ ہے اللہ کا. اللہ جب تک انسان اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کرے گا نہ اس سے صحیح محبت کر سکتا ہے اور نہ ہی صحیح اس سے خوف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا محبت ہے، خوف ہے، توکل ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہے، صبر ہے، یہ سب کیا ہے؟ باطنی فرائض، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اسی طریقے سے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، یہ وہ فرائض باطنی ہے جن کا ہمارے راہ پر چھوڑنا ہے. اور شریعت میں کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ کرے. صرف ایک حدیث بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیان فرمایا، آپ سے سوال کیا، مسند سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون انسان؟ گویا ہم نے سب سے بڑا ولی کون؟ سوال کیا تھا؟ سب سے افضل انسان کون ہے نا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا ولی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو صفت بیان کی. دو صفت بیان کی. کہا کہ مخموم دل والا اور سچی زبان والا. مخموم دل والا اور سچی. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سچی زبان تو ہم جانتے ہیں سچی زبان کیا ہوتی ہے، لیکن مخموم دل والا کون سا؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا حسد.
صاف ستھرا دل والا، اس کے دل میں نہ برائی کی طرف کوئی میلان ہے، نہ برائی وہ کرنا چاہتا ہے، اچانک غصے میں آ گیا کوئی غلط کام ہو گیا الگ بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام برائی کا ارادہ، قتل کا ارادہ ان کا ہرگز نہیں تھا، ہے بات صحیح ہے، قتل کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اچانک دیکھا کہ ان کے خاندان کے ایک شخص کو ایک قبطی آدمی بیگاری کے لیے پکڑ کر کے لے جا رہا، غصہ آ گیا اور اسی نے ایک تھپڑ رسید کر دیا، بیچارہ ختم ہو گیا۔ تو جان بوجھ کیسا کیا ہے، ارادہ نہیں، تو اس کے دل میں گویا اللہ کے نافرمانی کا جذبہ نہیں، وہ سوچتا ہی نہیں اللہ کی نافرمانی کے بارے میں۔ یہ الگ بات ہے کبھی حالات ایسے پیش آ گئے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اچانک کسی عورت پر نظر پڑی اور دل میں خیال آ گیا، حاشا للہ آپ کا ارادہ تھا دیکھنے کا، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کا دل صاف یہ ہے کہ وہ قصد اور ارادے سے برائی نہیں کرنا چاہتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ تو کل مخموم القلب، ہر صاف دل والا وہ کیا ہے، وہ التقی النقی، جس کا دل بالکل صاف ہے۔ واللہ اگر انسان سوچے ہے یہ بڑا مشکل کام، بڑا مشکل کام، لیکن محال نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ایسے کچھ کو برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تو میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، جبکہ میرے اندر دو خوبی ایسی ہے، دو خوبی، ذرا سوچے ساتھ میں، دو خوبی ایسی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا کوئی بھی علم میرے پاس ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ دنیا کے سارے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ حکیم ایک نسخہ جانتا ہے لیکن کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور جو پیشہ اور مولوی رہا کرتے ہیں ان کی اپنی جو تقریریں رہا کرتے ہیں وہ کسی کو لکھ کر کے دیتے نہیں ہے، کوئی دوسرا اسے تقریر نہ کرنا شروع کر ہے کہ نہیں۔ لیکن کیا کہا، واللہ اس کتاب کا کوئی بھی علم میرے پاس ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے سارے لوگ اسے جان جائیں۔ اور دوسری خوبی کیا ہے ساتھ ہے، بڑی مشکل، کہا میرا دل حسد سے اس قدر پاک ہے کہ دنیا میں کہیں بھی بارش اگر ہوتی ہے تو مجھے اس سے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے فائدہ ہوتا ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں اس سے میرا اپنا ذاتی ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے، ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایک مومن کا دل، ولی کا دل کیا ہونا چاہیے، یہی ہونی چاہیے، هو التقي النقي الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا حسد۔ واللہ اگر میں آپ کے سامنے وہ جو ولیوں کے نام میں جو کرامتیں بیان لکھی گئی ہیں میں سنایا جاؤں آپ لوگوں کو، تو یہ چیز یہاں قطع کی دل کی صفائی، بلکہ ایک ولی دوسرے ولی سے لڑائی بھی کرتا ہے کہ نہیں، یہ چیز نہیں پائی۔ تو یہ ضروری ہے کہ دل کیا ہونا چاہیے، دل کے اندر نہ کسی کی نفرت ہو، نہ کسی سے بغض ہو اور نہ ہی حسد ہو۔ صحابہ کرام جو کہ دین کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہتے تھے اے اللہ کے رسول یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کے بعد کون سب سے اچھا انسان، بولا ذرا دیکھیں ان کی دین کی سمجھ ہوگی، اس کے بعد سب سے اچھا کون انسان ہے، اگر ہم اس مقام پر نہ پہنچ سکیں تو اس کے بعد کون سب سے اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا سے نفرت کرتا ہے اور آخرت سے محبت رکھ رہا ہے، دنیا سے بیزار ہو چکا ہے اور آخرت کو چاہ رہا ہے۔ کہا کہ اتنے لوگ پائے جاتے ہیں، ہم صرف ایک آدمی کو اس صلاحیت کا مالک پا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے دین کی طرف اور حقیقت حال یہ ہے ایمان کی سچائی۔ اپنے بڑے بننے کے لیے آج ہم سب کہتے ہیں ہاں بھائی ہم دنیا نہیں چاہتے، ہم دین چاہتے ہیں، سر وہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا، ہم میں صرف ایک آدمی ہے جو اس صفت کا حامل ہے کہ یجنو الدنیا ویرغب فی الآخرہ، جو ویحب الآخرہ، جو دنیا سے نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا
کون ہے؟ وہ رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا حضرت رافع ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کوئی اور بھی آسان کام ہے، کوئی اور بھی آسان کام ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر لیں تو ہمارا اجتماع بھی ہو جائے تو اللہ کے نبی کے اچھے لوگ ہیں۔ ذرا دیکھیے آپ نے دو چیزیں بیان، پہلا بڑا سمجھیے کہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کو ہم نے اپنی تقریر سننے کے لیے بلایا اور کہا نہیں میں آپ کی تقریر نہیں سنتا ابھی کی باتیں بیان کرتی، تو ہمارے دل میں اس کے لیے کیا ہے؟ محبت، ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت۔ اس کا مطلب کہ ہمارا دل جو ہے یہ ہمارا حال ہے، لیکن جو اس حقیقت کو سمجھنا چاہے ہے مشکل کام۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہے اس پر تو ہمارا بس نہیں۔ دوسرا پوچھا، کہا وہ جو آخرت کو چاہتا ہے اور دنیا سے نفرت کرتا ہے، یہ بھی تو بڑی مشکل ہے، یہ دیکھیے دنیا ہی کے لیے سارا کچھ۔ کہا اگر ہم میں کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ رافع۔ تو کہا اس سے آسان کوئی کام بتا دینا کہ کم سے کم ہمارا شمار کچھ اچھے لوگوں میں ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ مومن ہے جو ہر جگہ اچھے اخلاق رکھتا ہے، مومن فی خلق حسن، وہ مومن جو اللہ کے ساتھ بھی اس کے اخلاق اچھے ہوں، اپنے دوست کے ساتھ بھی اس کے اخلاق اچھے ہوں، اپنے اہل کے ساتھ بھی اس کے اخلاق اچھے ہوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اس کے اخلاق اچھے ہوں، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم میں سے بہت سے لوگ مل جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، ولایت کے لیے ضرورت ہے کہ انسان فرائض کے اوپر، یعنی وہ فرائض خواہ عمل سے تعلق رکھتے ہوں یا ترک سے تعلق رکھتے ہوں، فرائض ظاہرہ ہیں یا فرائض باطنہ ہیں، اسی طریقے سے نوافل پر عمل ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ وہ بندہ حاصل کرے گا جو فرائض پر زیادہ عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نفلی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، اللہ اس کا پیر بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جبکہ کثرت سے عبادات کے اوپر عمل کرتا ہے، نوافل عبادات پر، یعنی صرف فرض نمازیں اور اس کے آگے پیچھے کی سنتوں پر اکتفا نہیں کرتا، وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، رات کو سوتا کم ہے، نماز قرآن مجید کی تلاوت بھی کثرت سے، یہاں تو آج صورت حال ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے ہمیں ایک بار قرآن تلاوت ہے، ویسا ہی نہیں سے، لیکن ڈرامے ضرور دیکھیں، غزل ہے کہ نہیں؟ اگر ہم گانا نہ کہیں تو غزل تو ہم لوگ ضرور گا لیتے ہیں، اور قوالی قوالی سننے والے اللہ کے ولی نہیں، قرآن سننے والے اللہ کے ولی ہے کہ نہیں؟ راتوں کو سونے رہنے والے اللہ کے ولی نہیں، بلکہ راتوں کو جا کر کے نماز پڑھنے والے۔ اسی طریقے سے نفلی روزے، نفلی صدقہ اور خیرات ہے، نفلی صدقہ اور خیرات کے بارے میں آپ لوگوں نے صحیح مسلم شریف کو حدیث سنی ہوگی نہیں سنی؟ میں بس کریے بچوں سے متعلق ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے دو چار اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نفلی صدقہ سے متعلق صحیح مسلم شریف کو حدیث سنی ہوگی نہیں سنی؟ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں کہ ایک شخص نہیں جا رہا تھا، بار بار سنا ہے آپ لوگوں نے، وہ قصہ بنو اسرائیل کا صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک بدلی سے آواز آتی فلاں کے کھیت کو سیراب کرو، سنا ہے اللہ کا ولی تھا، کیوں؟ اس نے صرف زکات پر اکتفا نہیں کرتا تھا، وہ نفلی صدقہ اپنے مال کا 3 حصہ کرتا تھا، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے برابر غریبوں کو دیا کرتا۔ ذرا سوچیں آپ، حالانکہ زکات صرف 5 یا 10% ہوگی نہیں ہوگی، لیکن وہ 1/3 مکمل دے رہا ہے غریب۔ تو کہنے کا مطلب کہ نفلی صدقہ خیرات، نفلی روزے رکھنا بھی ولی کے لیے کیا ہے؟ بڑا اہم ہے۔ چند باتیں دیکھیے ولیوں سے متعلق رکھ کر کے اپنی بات بند کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں
ولی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ معصوم الخطا. یہ بڑا غلط تصور ہم لوگ اور ولی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ بعض وہ لوگ جو مکمل طور پر ولیوں کو نہیں مانتے وہ ہمارے کچھ قریب ہیں، وہ جماعت والے ہمارے ہندوستان پاکستان کے وہ بھی ولیوں کے بارے میں اس ناحیے سے غلط تصور رکھے ہوئے ہیں. وہ کیا غلط تصور؟ یہاں بھائی مجھ سے غلطی نہیں ہوتی. نہیں، بڑے سے بڑا ولی بن جائے اس سے غلطی ہو سکتی. معصوم الخطا، بھلا بتائیے جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام غلطی ہوئی کہ نہیں ہوتی؟ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں؟ ولیوں میں سب سے بڑا ولی کون ہے صاحب نبیوں کے بعد؟ ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق، اس سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ شیعوں کے طریقے سے ہم ولیوں کی غلطیاں بیان کرتے رہے. نہ، اللہ نے کہا ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے جو بھائی پہلے ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی بخش دے. یہ تابعین کو تعلیم دی جا رہی ہے. یہ وہ صحابہ جو بعد مسلمانوں انہیں تعلیم دی گئی ہے قرآن مجید. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اور جو لوگ ہم سے پہلے ایمان لے آ چکے ہیں ان کے بارے ہمارے ذکر کوئی کینا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صحابہ غلطیوں کا مچالتے نہیں ہیں، لیکن بطور مثال کے یہ ہے کہ ولی بڑے سے بڑا ہو جائے اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ معصوم نہیں، اس سے غلطی نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے یہاں تو یہ تصور لیا ہوا ہے کہ اگر ولی ہی نہیں، ولی اگر بظاہر تمہیں کسی گناہ کے کام کا حکم دے رہا ہے تو تمہیں وہ بھی کام کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ بظاہر وہ گناہ ہے وہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے. بات صحیح ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کے لیے عجیب و غریب قصے بیان کرتے ہیں. ایک قصہ ہمارے ہندوستان کے بڑے مشہور عالم اور بڑے مشہور بلکہ سب سے مشہور جامعہ کے محترم صاحب وہ قصہ بیان کرتے ہیں نظام الدین دہلی کے اندر سن 1400 میں. مجھے سال دیا تھا سن 1400 میں کہ ایک شخص نظام الدین اولیاء کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میری بیوی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی، میری بیوی کہاں غائب ہو گئی. دیکھیں کس طریقے سے قصہ بیان کر کے لوگوں کے دلوں کو موڑا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کام کیا کہ 10 روپے نکال کر دے دیا. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ 10 روپے اس وقت دیا ہوگا تو بڑی بڑی اہمیت رکھتے تھے. اس وقت رنڈیاں جو ہے 50 پیسے میں چلایا کرتے ہے کہ نہیں. 10 روپے کی بات تو الگ ہے. کہا کہ فلاں رنڈی کھانا جہاں پر ہے یہ 10 روپے لو اور وہاں پر چلے جاؤ. پیر صاحب ہمارے بزرگ اللہ کے ولی ہیں اور ہمیں گناہ کرنے کا حکم دیا کیسے ہو سکتا؟ گئے راستے میں وہ 10 روپے تو انہوں نے دیا تھا کسی غریب کو دیا اور گھر چلے گئے. دوسرے دن پھر آتے ہیں پیر صاحب نے کہا تمہاری بیوی ملی تم کو؟ کہا کہ نہیں ملی. تم گئے نہیں اس وقت جہاں ہم نے کہا تھا؟ نہیں گیا. غلطی کیا تم کہیے لو 10 روپے اور لوٹ جاؤ آج ضرور جانا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن کیونکہ پیر صاحب کا ماننا ہے بات لہذا ڈرتے ڈرتے شرماتے شرماتے گئے کہ لوگ کہیں گے مولوی اس گلی میں کہاں گھوم رہا ہے کہ نہیں. یہ مولوی اس گلی میں کہاں گھوم رہا ہے. چہرہ چھپاتے ہوئے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. بڑی ہمت کی لیکن دروازے تک پہنچے اندر جانے کی ہمت نہیں پڑی. 10 روپے اسی کو دیا اور گھر واپس آ گئے. پیر صاحب نے دوبارہ سوال کیا گئے تھے کہ نہیں گئے؟ بیوی ملی کہ نہیں ملی؟ کہا کہ نہیں ملی. کہا کہ ہم نے کہا تھا جانے کے لیے گئے کیوں؟ بے وقوف گئی. ملا 10 روپے آج ضرور جانا. کہا کہ اس کا مطلب شاہ صاحب کیا کہہ رہے شیخ صاحب؟ پیر صاحب کہا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لہذا کیا کیا جی گئے اس کو دیا. اندر داخل ہوتے ہیں تو جس کے پاس یہ بڑی مائی جو تھی نا بھیجا تھا دیکھتے ہیں ان کی بیوی وہیں پر بیٹھی ہوئی.
ان کی بیوی وہاں پر بیٹھی ہوئے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے کر کے چلے آئے تو کہا بمے سجادہ رنگی کن غلط پیرے مگا گویا کسالک بے خبر نبوت درس مورا ہے منزلہ. اگر پیر یہ کہتا ہے کہ مصلی پر بیٹھ کر کے شراب پی لو پھر بھی ایسا کام تم کر رہا ہو, یہ شعر ہے. بمے سجادہ رنگی کن غلط پیرے مگا گویا, اگر پیرے مگا یہ کہتا ہے کہ تم مصلی پر بیٹھ کر شراب پیو پھر بھی اس کی بات مان لینا, اس لیے کہ حقیقت سے پیر غافل نہیں رہا. دیکھا, لیکن سوال یہ ہے اشعر کے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی پیر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ پیر اگر بظاہر کسی گناہ کا بھی کام دیکھ کہے تو حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا, اسے کر دینا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو عورت چہرہ چلاتی ہو اس کو اپنے گھر میں رکھنا جائز ہے؟ سوچنے کی بات. وہ کیسا پیر بدبخت ہے جو ایک ایسی عورت کو گھر بنانے کا حکم دے رہا ہے, اجازت دے رہا ہے, جو رنڈی کھانا بیٹھی ہوئی کام ہے. بھلا بتائیے آپ چھوٹے سے مسلمان ہیں, اگلا درجے کے مسلمان ہیں, آپ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد سے بات کرتے دیکھ لیں آپ کیا کریں؟ تھپڑ مارے کو شکر سے نکال دیں گے, ہے بات صحیح نہیں تھی. لیکن وہ کیسا پیرے کو کرا کہ اپنے گھر لے کر کے آؤں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ پیر اگر کسی غلط گناہ کا کام کا حکم دے وہ معصوم الخطا نہیں ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, اس کی بات نہیں مانی جائے. دوسری بات, یہ بڑا لمبا موضوع ہے, اس کو یہیں چھوڑ کر کے دوسری بات, ولی کے لیے یہ ضروری نہیں اس سے کرامت بھی ظاہر ہو. ہمارے یہاں گویا کرامت کا تصور ولی کے ساتھ ضروری ہے, اس سے کرامت نہیں اس کو کوئی ولی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ دجال سب سے بڑا ولی, اس سے کتنی بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوگی کسی ولی سے دیکھا ہے آپ نے کہ آسمان کو حکم دیا بارش ہونے لگی, زمین کو حکم دیا خزانے باہر آ گئے, ہے بات صحیح نہیں. تو ولی کے لیے یہ ضروری نہیں اس سے کرامت, بلکہ اس کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے ساتھیوں کہ وہ اللہ کے دین کے اوپر جمع, سب سے بڑی کرامت. تو علماء اہل سنت والجماعت یہ نہیں کہتے کہ ولی وہی ہوگا جس سے کرامت ظاہر ہو. تیسری بات یہ ہے کہ ولی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ہے, قرآن مجید میں کہ نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اے لوگوں آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں, نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں کہ مجھے غیر ضروری طاقت ہمارے پاس آئی ہے. تو ولی جو ہوتا ہے, نبی جو ہوتا ہے, نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوتا. ولی وہ ہوتا ہے جو رسول کا اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہمیں بتاتا ہے, اس کے اوپر لے کر کے کرتا ہے. حرام ہمیں بتائے گا کہ یہ حرام ہے, حلال ہمیں بتائے گا کہ یہ حلال ہے, سنت ہمیں بتائے گا کہ یہ سنت ہے, نفل ہمیں بتائے گا کہ یہ نفل ہے. لیکن یہ نہیں کہ ہمیں بیٹا دے تو ہمیں بیٹا دے دے گا. ہماری ضرورت کو پوری, یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی کے پاس نہیں رکھا ہے. اگر دلیل چاہتے ہیں تو صحیح بخاری شریف کتاب الخمس کی وہ حدیث لے لیجیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا, اے لوگوں میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں اس کو دوں اور جس سے چاہوں اس سے روکوں. انما انا قاسم, میں تقسیم کرنے والا ہوں بس. ادعو حیث امرت, جسے مجھے دینے کے لیے کہا جا رہا ہے میں اس کو دے رہا ہوں, اور جسے نہ دینے کے لیے کہا اس کو میں, یہ کس کا حق ہے؟ اختیار ولی کا. چوتھی چیز, ولی کا اختیار نہیں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. چوتھی چیز, ولی کسی خاص خاندان کا نہیں ہوا کرتا. ہمارے یہاں جو شاہ صاحب ہے وہ ایک نہیں, چاہے جس نمازی ہو جھوٹ بولے. حتیٰ کہ بڑا تعجب ہوتا ہے اگر کوئی شاہ صاحب ہے کسی کو قتل بھی کر دیتے ہیں تو پولیس جلدی ان کے اوپر ہاتھ نہیں لگاتی. ہمارے یہاں ایک صاحب موجود تھے, کسی شاہ صاحب نے ان کے والد کو قتل کر دیا لیکن پولیس جلدی ان کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. تو ولی کے لیے کوئی خاندان, نہ ولی کے لیے کوئی کپڑا ہے,
جیسے عام لوگ ہوا کرتے ہیں، وہی کھاتا ہے، وہی پہنتا ہے، وہی زبان بولتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے بغیر کسی سبب کے حلال کر اسے حرام کرنے والا وہی نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے کہ بات کی جائے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، بخاری شریف کے روایت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ حق بات بولے یا خاموش۔ اب اگر کوئی سے بات ہی نہیں کرتا آپ کہتے ہیں اللہ کا ولی خاموش ہے، ہمارے حیدرآباد کے سامنے ہے کہ نہیں؟ وہ کون ہے؟ خاموش ہے، کچھ بولتے ہی نہیں۔ حق بات چھپانے والا شیطان کا ولی ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ ولی جو ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے۔ ایک صاحب نے شادی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے ولی ہو گئے، اور ہر سال ان کی شادی ہوتے والے غازی جہاں ہیں، غازی ہے نا، غازی میں ہر سال ان کی شادی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہو پاتی ہے۔ زندگی میں انہوں نے شادی نہیں کی، مرنے کے بعد ان کی شادی کر رہے ہیں، تو ولی وہ نہیں ہوتا جو یہ سمجھے کہ شادی کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے حدیث بخاری شریف میں آپ لوگوں نے پڑھی نہیں پڑھی؟ کچھ لوگ آئے کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نہیں؟ کسی نے کہا، ہو سکتا ہے ہندوستان میں بعض لوگوں نے کہہ دیا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہندو جو گوشت نہیں کھاتا ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ورنہ اللہ نے گوشت کو حلال کیا، اللہ نے گوشت کو۔ تو ان صحابہ میں سے ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ گوشت سے شہوت زیادہ ہوتی ہے، کسی نے کہا میں روزہ ہی رکھتا رہوں گا، افطار نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا، سحور میں نہیں۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ بڑا اچھا کیا، بڑے اچھے ولی ہو تم لوگ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ کے بندے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، گویا سب سے بڑا ولی کون ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم نے شادی بھی کی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں۔ تو حلال چیزوں کو چھوڑ دینے والا اللہ کا ولی نہیں ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، ہے نا قرآن مجید میں؟ اے نبی آپ اس چیز کو یعنی شہد کو یا اپنی نوڈی کو کیوں حرام کر رہے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ صرف اسی پر بس نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ قسم کا کفارہ ادا کیجیے اور یہ چیزیں استعمال۔ تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے اپنے اوپر بلا وجہ حرام کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کے سمجھنے، حق کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ولیوں پر، ولیوں کی کرامت پر ایمان لانے اور ولیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معذرت کے ساتھ آج بات لمبی ہو گئی، اگر کوئی ضروری سوال ہے وہ میرا مسئلہ نہیں، لیکن بھائیوں کا کافی دیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بات صرف میں کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، پاکستان انڈیا معاملات سب ایک ہی ہیں، جو کچھ ادھر ہے وہی کچھ ادھر ہے، اور بھائی بھائی ہیں، اور جو پیروں کے نام جو اکثر جو ہیں ہمیں سننے کو ملتے ہیں، شیخ صاحب نے پیر کا نام لیا ہے خاموش شاہ، پیچھے ہم بھی نہیں گئے، ہمارے پنجاب میں چپ شاہ، چپ یعنی خاموش، ایک طرح کا اللہ ہدایت دے۔ بہت ہمارے لیے علمی قسم کا یہ درس تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تمام باتیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے، اسی کے بس آپ کو دیا جائے گا، دیکھو موضوع کے حوالے سے کسی کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ طاہر القادری نے اپنی مسجد میں عیسائیوں کو عبادت کی اجازت دی ہے، تو ایک مولوی نے اپنے فتویٰ میں طاہر القادری کو طاہر القادری بنا دیا ہے۔ طاہر القادری نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک قافلہ مدینہ سے گزر رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دی تھی، تو برائے مہربانی اس کے بارے میں بتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کا ایک وفد آیا، یہود عیسائیوں کا. کس کا وفد تھا؟ نجران کا ایک وفد آیا اور عیسائیوں کا وفد آیا، جو جس قصے کا اشارہ کیا ہے. اور یہ ابن اسحاق میں، سیرت ابن اسحاق کے اندر کے حوالے سے امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے. امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے. سیرت ابن اسحاق میں جو قصہ، جو سند مروی ہے وہ صحیح نہیں ہے. سیرت ابن اسحاق میں جو اس کی سند مروی ہے اس قصے کی وہ صحیح نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے. مکمل مجھے اس قصے کے اوپر تحقیق نہیں، بالکل بات واضح کر دے رہا ہوں. لیکن جہاں تک سیرت ابن اسحاق کے حوالے کا تعلق ہے، اس میں اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف. وہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر کے وہ لوگ مغرب کے بجائے مشرق، یعنی جنوب کی طرف رخ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ مشرق کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرنے ہیں. ذرا غور کرو، وہ شرک نہیں کر رہے، وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں پکار رہے، انہوں نے اللہ کی عبادت اپنے طریقے پر کی، مسجد نبوی میں اور اس پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس قصے کی صحت میرے نزدیک مشکوک ہے، میرے نزدیک مشکوک ہے. ایک چیز. دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تعریف قلب، یعنی ان کے دل کو دین کی طرف مائل کرنا مقصود تھا. یہ نہیں کہ انہیں مطلق اجازت ہے کہ وہ جب چاہیں آ کر کے اپنے طور پر ہماری مسجد کے اندر ایک وقتی یا کہیے کہ ہنگامی ایک صورتحال تھی، ہنگامی ایک صورتحال تھی، اور اس میں بھی وہ لوگ اللہ کے بات کر رہے تھے، بدھ کی پوجا اور شرک نہیں کرتے. ان کے یہاں جو اللہ کے بات کا طریقہ تھا آپ نے اس کی اجازت دی. لہذا یہ تو کہا جا سکتا ہے بشرطے کہ یہ قصہ صحیح ہو، بشرطے کہ یہ قصہ صحیح ہو، کہ بسا اوقات اگر کوئی ایسا قافلہ آتا ہے، جماعت آتی ہے جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو دین کے بارے میں آپ سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی سیاسی مقصد سے ان کو جمع کیے ہوئے ہیں، کسی سیاسی مقصد سے ان کو جمع کہ نہیں، انہیں ہم نے دین کی دعوت دی، ہمارے پاس دین کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں. ایسے وقت میں ان کی عبادت کا وقت ہوا اور وہ اپنے طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، حضرت عیسیٰ کی، مسیح کی، رام کی، کرشن کی عبادت کر کے اللہ ایشور جس کو کہتے ہیں ان کی بات کریں. تو چلیے اگر یہ قصہ صحیح ہو تو اس صورت میں اس کی اجازت دی جا سکتی، ورنہ نہیں. لیکن جیسا کہ ہم نے کہا